الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کبھی کبھی سوشل میڈیا کی وساطت سے آپ کے سامنے اجسام کے امراض کی شفا یابی کے لیے طب نبوی کے حوالے سے کچھ نسخہ جات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ آج پھر میں ایک بار آپ کے سامنے کچھ امراض کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم، ایک روح۔ جسم میں بھی، بدن میں بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دل اور روح میں بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے ہم یا ذکر اللہ کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں، یا کسی بزرگ شخصیت کے پاس جا کر دم وغیرہ کراتے ہیں، یا بقول اقبال نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کسی بزرگ کی نظر سے ہی روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج ہم بدنی امراض کے بارے میں نہیں، آج ہم روحانی امراض کے بارے میں بات کریں گے۔ جن روحانی امراض سے نہ صرف اس کا روح ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے اس کا جسم اور گھر اور سماج برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ غیبت کرنا، جیسے کہ حسد کرنا، جیسے کہ عیب ٹٹولنا، طمع وغیرہ، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ میں نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے با ایمانو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے مومنو، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کیجیے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، ولا تجسسوا، کسی کے عیب نہ ٹٹولو، تجسس نہ کرو، کسی کے گناہ کی چھان بین نہ کرو، گناہ ڈھونڈنے کے پیچھے مت پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم کسی کی غیبت مت کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ بات کرتے ہیں پہلے جو بتایا گیا ہے، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہوں گا کہ میرا جوتا چوری ہو گیا، تو یہاں پر ABC کوئی شخص آیا تھا، اس نے چرایا۔ ہو سکتا ہے اس نے نہیں چرایا ہو، مجھے اس کے بارے میں
गुमान ये रखना चाहिए कि शायद कुत्ते ने मेरा जूता या किसी और वजह से मेरा जूता गुम हो गया। तो बैज़ गुमान गुनाह होते हैं, अगरचे बाद में वो जूता उस शख्स ने नहीं चुराया हो जिसके मुतलिक मैंने गुमान किया है, तो मैं गुनाहगार हो गया, मैंने गुनाह किया। लिहाजा दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखो, बुरा गुमान न रखो, मकसद से बात। दूसरी बात, वला तजस्ससु, इन गुनाहों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से दोस्तियाँ ख़त्म होती हैं, इन चीज़ों की वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, बसा बसाया घर बिगड़ जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है मुसलमान माशरे को ठीक करने के लिए आप तजस्सुस न करो, वला तजस्ससु, आप ऐब न टटोलो, दूसरों के गुनाहों के पीछे मत पड़ो, गुनाहों के पीछे मत लगो। जैसे कि एक मुफस्सिरीन ने इस तजस्सुस के बारे में जो वजाहत की है मैं आपके सामने रखता हूँ। तजस्सुस यानी लोगों के राज न टटोलो, एक दूसरे के ऐब न तलाश करो, दूसरों के हालात और मामलात की टूह न लगाते फिरो। ये हरकत ख्वाह बदगुमानी की बिना पर की जाए या बदनीति से की जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने की खातिर की जाए या महज क्यूरियासिटी दूर करने के लिए की जाए, हर हाल में शरन ममनू है। एक मोमिन का ये काम नहीं कि दूसरों के जिन हालात पर पर्दा पड़ा हुआ है उनकी खोज करे और पर्दे के पीछे झांक कर ये मालूम करने की कोशिश करे कि किस में क्या ऐब है और किसकी कौन सी कमज़ोरियाँ छुपी हुई है। लोगों के निजी खतूत पढ़ना, दो आदमियों की बातें कान लगाकर सुनना, हमसायों के घर में झांकना और मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरों की खानगी ज़िंदगी या इनके ज़ाती मामलात की टटोल करना एक बड़ी बदअखलाकी है जिससे तरह तरह के फसाद रोनमा होते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने खुतबे में तजस्सुस करने वालों के मुतलिक फरमाए। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों जो ज़बान से ईमान लाए हैं मगर अभी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा है, मुसलमानों के पोशीदा हालात की खोज न लगाया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के अयूब ढूंढने के दर पे होगा, अल्लाह इसके अयूब के दर पे हो जाएगा, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाएगा उसको घर में ही रुसवा करके छोड़ेगा। यानी लोगों के ऐब के पीछे मत पड़ो, जो लोगों के ऐब के पीछे पड़ता है अल्लाह उसके अल्लाह उसके ऐब निकालेगा, उसके ऐब के पीछे पड़ेगा और उसको घर में ही रुसवा करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, जिसने किसी का कोई मुख्फी ऐब देख लिया और इस पर पर्दा डाल दिया, ये ऐसा है जैसे किसी ने एक जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से निकाल लिया या मौत से बचा लिया। जिसने किसी के ऊपर पर्दा किया, किसी के गुनाह पर पर्दा किया, जैसे कि उसने एक जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को बचा लिया। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में किसी शख्स को पर्दा किया, ऐबों पर पर्दा किया, किसी ऐब पर पर्दा किया, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ऐबों पर पर्दा करेगा। एक और हदीस में रसूल फरमाते हैं, जिसने एक शख्स के ऐब पर पर्दा डाल दिया, अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दा डाल, दुनिया में भी आखिरत में भी। लिहाजा गुनाह ढूंढने की कोशिश मत करो। एक हदीस में एक वाक़ा आया है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर चल रहा था। उमर फ़ारूक ने एक शख्स को देखा कि वो घर में, वाक़ा सबक आमोज़ है कि एक मरतबा रात के वक्त अमीरुल मोमिनीन ने एक शख्स की आवाज़ सुनी जो अपने घर में गाना गा रहा था। आपको शक गुजरा और दीवार पर चढ़ गए, देखा कि वहाँ शराब भी मौजूद है और एक औरत भी। आपने पुकार कर कहा, ए दुश्मन खुदा, क्या तूने ये समझ रखा है कि तू अल्लाह की नाफरमानी करेगा और अल्लाह तेरा पर्दा फाश न करेगा? इस शख्स ने जवाब दिया,
امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا تو آپ نے 3 گناہ کیے، یعنی میں نے یہ گناہ کیا لیکن آپ نے بھی تو 3 گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا، اللہ نے کہا کہ تجسس مت کرو، آپ نے تجسس کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر جاؤ، اور آپ میری اجازت کیے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلطی مان گئے اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی، البتہ اس سے یہ وعدہ لیا کہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ لہذا یہ جو فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی کے گناہوں کے پیچھے نہ پڑو، گناہ کی ٹوہ نہ لگاؤ، یہ جو اخلاق جو آداب ہمیں اسلام نے دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ آپ کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ذکر اس طرح کرو کہ اسے ناگوارہ نہ ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو یا موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، اگر میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو اگر اس میں پائی جاتی ہو، یعنی میں کہوں وہ لنگڑا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ گناہ ہے، وہ یہ گناہ کر رہا ہے، اگر وہ اس میں موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس میں وہ بات موجود، وہ گناہ موجود ہے تو وہ یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ بات پائی نہیں جاتی ہو، اگر وہ اس گناہ سے معصوم ہو تو یہ بہتان ہے۔ اللہ نے بہتان سے روکا ہے، غیبت سے بھی روکا ہے، بہتان سے بھی روکا ہے۔ بہتان کیا ہے؟ کسی معصوم انسان کو کسی گناہ کا الزام لگانا، یہ بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 ہلاک کرنے والوں چیزوں سے بچو، جو 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچو۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے وہ کسی پاک باز عورت یا مرد پر گناہ کی تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا۔ قرآن پاک نے کہا جو کسی پر بہتان لگائے، جو شخص کسی پر بہتان لگائے، یہ بہتان سنگین جرم ہے۔ جو کسی پر بہتان لگائے، قرآن پاک نے کہا اسے 80 کوڑے مارو۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس پر 80 کوڑے مارو، اور عمر بھر اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ یہ 2 سزائیں اس کے لیے جو بہتان لگاتا ہے، کسی پر سنی سنائی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹی، اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، جو سنی سنائی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی عورت کے متعلق، بچی کے متعلق، بہنوں کے متعلق بس افواہ چلی، پھر سماج نے قبول کر لیا۔ رسول اللہ سب سے وہ جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں، جو سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ جب تک یقین نہ ہو یا تحقیق نہ کی جائے، ہر بات کی قرآن پاک میں سورہ الحجرات میں ہی بتایا گیا کہ پہلے بات کی تحقیق کیا کرو، پھر اس پر کارروائی کیا کرو، پھر اس پر فیصلے لیا کرو۔ اسی طرح بدکاری کے لیے 4 گناہ پیش اگر نہ ہوں تو جس نے بہتان لگائے اس پر 80 کوڑے مارو۔ یہ سنگین جرم ہے، سنگین جرم، اس کو انتہائی سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کسی پر بہتان کی تہمت لگاتا ہے اس پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، دنیا میں بھی، آخرت میں، اور آخرت میں بھی عذاب، جہنم کا عذاب ہے اس پر۔ لہذا بہتان، یہ غیبت اور بہتان حسد کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، حسد کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچیں تاکہ کوئی خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، کسی کا گھر نہ اجڑ جائے، میاں بیوی میں اختلاف نہ ہو جائے، بھائیوں میں اختلاف نہ ہو جائے،
بھائیوں میں اختلاف نہ ہو جائے، دوستوں میں اختلاف نہ، خاندانی جنگ نہ ہو جائے، معاشرہ تباہ و برباد نہ ہو جائے آپ کے ایک بات کہنے سے، ایک بہتان لگانے سے، آپ کی غیبت سے، آپ کی حسد سے۔ لہذا جس طرح نماز روزہ زکوٰۃ کا حکم ہے، اس طرح ان چیزوں سے رکنے کا بھی حکم فرمایا گیا، یہ فرض ہے ہم پر۔ لہذا یہ جو روحانی، یہ جو سماجی بیماریاں ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔